خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی افسون ہو۔ اے میرے عزیز دوست بہنوں اور بھائیوں، میرا نام پاسٹر نیل واشنگٹن ہے اور میں ارائز اینڈ شائن منسٹری میں بطور اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ اے میرے عزیز دوست بہنوں اور بھائیوں، آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام پر غور و فکر کریں گے اور پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ہم خدا کے کلام کی میٹھی عمیق اور خوبصورت باتوں کو سمجھیں گے۔ اے میرے عزیز دوست بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، آج ہم خداوند کے کلام میں جس بات پر غور و فکر کریں گے وہ ہے عید فصح، پاس اوور۔ آئے میں سب نکالیں خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ اے میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں ابھی ہم نے خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کی، اور اس میں جب ہم مزید آیات کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس پورے باب پر غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ باب ہمیں عید فصح کی جانب اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کرواتا ہے۔ عید فصح کا جو تعلق ہے، اس کی جو تکمیل ہے، اس کی جو فلفلمنٹ ہے، وہ یسوع کی مصلوبیت پر مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی مصلوبیت کا جو عکس ہے، یسوع کے قربانی کا، اس کے کفارے کا جو عکس ہے، وہ ہمیں خروج 12 باب میں ملتا ہے۔ عید فصح ان عیدوں میں سے ایک ہے جو خداوند یہوہ پاک خدا نے قوم بنی اسرائیل کو دی۔ ان میں سے ایک عید جو ہے وہ عید فصح ہے۔ عید فصح کب دی گئی؟ عید فصح خدا نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو منانے کے لیے دی، اور یہ نسل در نسل اس کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب تمہاری نسل یہ پوچھے کہ یہ کیوں تم مناتے ہو، تو انہیں بتانا کہ ہماری قوم بنی اسرائیل نے مصر کی غلامی سے، غیر قوموں کی غلامی سے رہائی پائی تھی، نجات پائی تھی، اور یہ تم انہیں نسل در نسل جو ہے یہ پیغام دینا۔ اور عید فصح جو ہے 14 نسان کو منائی جاتی ہے، جس کا ذکر ہمیں گنتی کی کتاب 9 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں ملتا ہے، اور احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 5ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ نسان کا مہینہ بائبل کے کیلنڈر، جسے ہبریو کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ اسے مقرر کیا گیا جب قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات ملی۔ قوم بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی میں تھی، تب ہی آفات کے بعد جو ہے، جب پیلوٹوں کو مارنے کی باری آئی اور یہ آفت جو ہے یہ مصر پر بھیجی گئی، لیکن
یہ قوم بنی اسرائیل کی غلامی سے نجات ٹھہری۔ یعنی عید فصح جو ہے وہ مخالفوں کے لیے کسی غضب سے کم نہ تھی، اور مسیحی لوگوں کے لیے جیسے آج ہم اشاربانی بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے جو ہے یہ نجات کی خوشی تھی، اس کی یادگیری تھی۔ اور خداوند یہوہ پاک خدا نے موسیٰ اور ہارون کے ذریعہ سے اس عید فصح کے قواعد و ضوابط بھی قوم بنی اسرائیل کو بتائے۔ آج میں انہی قواعد و ضوابط کا ذکر جو ہے آپ سے کروں گا، اور ان کے متعلق آپ کو پاک روح کی رہنمائی میں، کتاب مقدس کی روشنی میں آپ سے ان کا بیان کروں گا۔ اے میرے عزیزو، جب خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ اور ہارون کے ذریعہ سے یہ بات، یہ پیغام، یہ کلام دیا کہ وہ عید فصح کو منائیں، تو اس کے اندر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی خدا نے خود ہی موسیٰ اور ہارون کے ذریعہ سے قوم بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا۔ جب ہم عید فصح، جس کی حقیقی صورت، جس کی تکمیل جو ہے وہ یسوع کی مصلوبیت ہے، جسے ہم گڈ فرائیڈے کے طور پر مناتے ہیں، تو اس کے اندر خدا نے مکمل طور پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے قوم بنی اسرائیل کو آگاہ کیا۔ تو ان قواعد و ضوابط کے اندر جو ہے، یعنی اس کو منانا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سمجھایا، جس کا ذکر خروج 12ویں باب میں ملتا ہے۔ خدا نے کہا کہ عید فصح جب منائی جائے تو فصح کا برہ جو ہے وہ کوئی بیگانہ کھانے نہ پائے، کوئی اجنبی مزدور جو ہے وہ فصح کے برہ کو ہرگز نہ کھائے اور نہ اسے کھانے دیا جائے۔ یہاں پر ایک اور بات ہمیں کتاب مقدس سے ملتی ہے کہ کوئی غلام بھی اسے کھانے نہ پائے جو زر خریدا ہوا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ختنہ کرواتا ہے تو وہ اسے کھا سکتا ہے۔ یہاں پر ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں کہ ختنہ کروانے کے بعد جو ہے بیگانہ بھی جو ہے وہ اپنا بن جاتا ہے، اور ایک ہی گھر میں اسے کھایا جائے، اور وہ ایک اس قوم کا حصہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، یعنی قوم بنی اسرائیل میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی بیگانہ غلام ختنہ کروا لے تو وہ فصح میں شامل ہو سکتا ہے، اسے منا سکتا ہے، وہ برہ کو کھا سکتا ہے، فصح کے برہ کو۔ اور یہاں پر بیگانہ تب تک بیگانہ ہے، غلام تب تک غلام ہے جب تک وہ اپنی سوچوں کا، اپنی جسمانی خواہش کا، فطرت کا، جسمانی فطرت کا غلام ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو آزاد رکھتا ہے، انہیں رہائی دیتا ہے۔ تو جب تک کوئی غلام ہے وہ گناہ کا ہے تو وہ فصح کے برہ کو نہیں کھا سکتا۔ اور لکھا ہے کہ گوشت فصح کا، یعنی جو برہ ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور جو گوشت ہے وہ صبح تک باقی جو ہے وہ رہنا نہیں چاہیے یا اس سے جمع نہیں کرنا چاہیے۔ استثنا 16ویں باب میں
آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یعنی فسح کا برہ جو یسوع المسیح ہے، ہمارے نجات دہندہ ہیں، پہلا پھل ہیں، ان کا بدن جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر میں کچھ ٹھہراؤ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں کچھ دیر انتظار کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ یہ بات سن کر کچھ تعجب محسوس ہوتا ہے، کچھ مختلف سا، عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یسوع فسح کا برہ ہے، بلکہ یقیناً ہے، تو وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہاں گھر سے مراد کیا ہے؟ گھر کے اندر فیملی رہتی ہے، لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بیگانوں کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر جو ہے برہ کا جو گوشت ہے، وہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ اسے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو کیا مسیح کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے؟ کیا ایمانداروں تک محدود رکھنا چاہیے؟ کیا دل کا ختنہ جنہوں نے کر لیا ہے ان کو کے ساتھ ہی اس کی شیئرنگ کرنی چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات، یہ سوال رونما ہو رہا ہو کہ یسوع فسح کا برہ ہے، یسوع حقیقی برہ ہے، جس نے قربانی دی، کفارہ دیا، وہ تو ساری قوم کے لیے، وہ پوری دنیا کی اقوام کے لیے جو ہے وہ نجات بن کر آیا۔ تو کیا ہمیں منادی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آگاہی نہیں دینی چاہیے؟ جی بالکل دینی چاہیے۔ ہمیں زمین کی انتہا تک اس کی گواہی کو لے کر جانا چاہیے۔ کیوں؟ تو پھر خروج 12 باب کے اندر یہ بات کیوں کہی گئی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ خدا اس میں کیا روحانی بھید رکھتا ہے؟ کیا وہ درست ہے یا ہماری سوچ ناقص ہے؟ یاد رکھیے گا، جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ روحانی سوچ حکمت سے اگر سمجھا جائے تو منادی میں اور قبولیت میں فرق ہے۔ آپ کسی کو فسح کے برہ کے متعلق بتا سکتے ہیں لیکن قبول نہیں کروا سکتے۔ قبولیت کا جو عمل ہے وہ سننے والے پر منحصر ہے، وہی قبول کرے اور خود سے کرے، جبرن نہیں، دھتکار کر نہیں، ڈرا کر نہیں، دھمکا کر نہیں، بلیک میل سے نہیں، بلکہ جذباتی طور پر بھی نہیں، بلکہ اسے سنایا جائے، اسے بتایا جائے۔ اور کیا لکھا ہے اوپر، جیسا میں نے بتایا کہ غلام اگر کھانا چاہے تو وہ ختنہ کروائے۔ تو یہاں پر جو ہے گوشت جو ہے، جو فسح کا برہ ہے، یسوع کا بدن ہے، وہ صرف اور صرف ایماندار جو ہیں ان کے لیے ہے۔ جو قبول کر لیتا ہے وہ ایماندار کہلاتا ہے، لیکن جو قبول نہیں کرتا وہ باہر کا کہلاتا ہے، وہ اندر کا نہیں کہلاتا، وہ غیر کہلاتا ہے، وہ اجنبی کہلاتا ہے، وہ مسیح کی کلیسیا کا حصہ نہیں ٹھہرتا، وہ مسیحی نہیں کہلاتا۔ تو یہاں پر جب ہم اس بات کو مزید سمجھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنی بشری زندگی میں بھی یہی بات جو ہے ہمیں سمجھا دی۔ اس نے فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ تمہاری جو حالت ہے وہ چونا پھری قبروں کی مانند ہے، اور پھر مزید ازاں
यसु ने बयान किया। अगर हम मत्ती 23 बाब की हम उसे पढ़ें, उसे रीड करें, उसकी स्टडी करें, तो वहां पर यसु ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम उन लोगों जैसे हो। तमसील में कहा, मिसाल देकर कहा, शबीहन कहा। उसने कहा कि तुम उन लोगों जैसे हो कि जो बर्तन को ऊपर से साफ करते हैं लेकिन अंदर गलाजत है, अंदर से गंदे रहते हैं। तो वहां पर कलाम नहीं रुकता, वहां पर कलाम दाखिल नहीं होता, और वहां पर जो है कलाम की, खुदा की, पाक रूह की कोई जगह नहीं। हमें जो अंदर से साफ करता है उसे जो है वो उसे कबूल करता है, खुदा के कलाम को, तो वो फसा के बरा को खा सकता है। और जब फसा मनाई गई तो यसु के साथ उसके शागिर्द मौजूद थे, ईमानदार लोग मौजूद थे जो बातनी तौर पर यसु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके थे। वहां पर ऐसा नहीं था कि जो मर्जी उधर उनमें आकर शामिल हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, रूहानी तब्दीली के बाद जो है कोई उसका होता तो वो उस रफाकत का हिस्सा गिना जाता। तो है मेरे अजीजों, फिर उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए। हड्डी जो है, बोन्स जो हैं, वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर फराहम करती हैं, और हमारा जो ये स्किन है वो जो है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है, वो हमें सूरत और शबीह देती है। लेकिन हड्डी जो है वो स्ट्रक्चर फराहम करती है, वो सपोर्ट करती है। किसको? बदन को। आज यसु जो है, जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो याद रखिएगा हम उसका बदन कहलाते हैं, हम कलीसिया कहलाते हैं, हम चर्च कहलाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर जब हड्डी टूट जाती है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसकी मनाही की गई। आज बेशुमार जो है हमें दीन मसीहत में हमें ऐसी तालीमात से गुरेज करना चाहिए जो यसु की मसलूबियत के पैगाम को बिगाड़ देते हैं। आज हमें ऐसे लोगों से जो है वो किनारा कशी करनी चाहिए, हमें ऐसी तालीमात से किनारा कशी करनी चाहिए। तो जो लोग मसीह के मसलूबियत के पैगाम को, उसकी सच्चाई के, निजात के, कफारा के पैगाम को गलत अंदाज में बयान करते हैं, बिगाड़ देते हैं, वो हड्डी तोड़ देते हैं, तो वो खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, उसके बरखलाफ जाते हैं और फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। तो ऐ मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जो बच्चा होगा, जो नर होगा, बरा, वो भेड़ों और बकरियों से चुना जाए। यहां पर यसु जो फसा का बर्रा है, हकीकी बरा है, वो किन लोगों में से चुना गया? क्या वो आसमान से उतर आया? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। क्या वो अचानक से नमोदार हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बल्कि वो इंसानों की तरह दिखता था। माजूद चाहता हूं। वो इंसानी तरीकेकार से पैदा हुआ, यानी वो मां मरियम के पेट में 9 महीने तक रहा और उसकी पैदाइश हुई। तो यहां पर वो इंसानों की तरह जो है वो इस दुनिया में आया और दुनिया में इंसानों की तरह रहा। वो रोता था,
وہ پریشان ہو جاتا تھا، وہ بوجھ رکھتا تھا، اور یہ پریشانی جو ہے، یہ بوجھ جو ہے، یہ اس کے اپنے اس ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی فکر تھی۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت بیان ہے کہ یسوع کا پیٹ میں پڑنا جو ہے وہ معجزہ تھا، لیکن اس کی پیدائش معجزہ نہیں تھی۔ اور جو اس بات کی دلیل ہے، کتاب مقدس کی اناجیل بیان کرتی ہے کہ وہ ایک بشر تھا، اور یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں۔ بھیڑیں جو ایماندار لوگ ہیں، باطنی طور پر ایماندار لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خاندان، روحانی خاندان سے ان کا تعلق ہے، جیسا متی پہلے باب کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو اس میں سے یسوع کا نام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع کے باوجات ابن ابراہیم، ابن داؤد، ابن ابراہیم کا نسل نامہ۔ تو یہاں پر انہی بھیڑوں میں سے یسوع جو ہے وہ ہمارے لیے نجات جو ہے وہ بن کر آیا۔ تو یہاں پر فسح میں کیا لکھا ہے کہ جو برا لیا جائے وہ بھیڑوں اور بکریوں سے لیا جائے۔ یہاں پر اس دنیا کے اندر بے شمار ایماندار اور کئی گناہگار لوگوں میں سے ہو کر وہ نجات بن کر آپ کے لیے اور میرے لیے مصلوب ہو گیا، کفارہ دیا اس نے۔ اور مزید جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ برا کا سر، پائے اور اندرونی اعضاء جو ہیں وہ بھون کر جو ہے وہ کھائے جائے۔ یہاں پر سر جو ہے وہ یسوع جو ہے وہ بیان کرتا ہے، پالوس بیان کرتا ہے، پالوس رسول، کہ ہم دم نہیں، ہم کیا ہیں؟ سر ہے۔ وہ آج ہماری سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ رسول اللہ سلامتی کے خوشخبری کے جوتے ہمیں پہنا دیتا ہے، منادی، خیالات روحانی، آسمانی، خدا کے کلام کی جانب توجہ دینے والے، اور اندرونی اعضاء باطنی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم مسیح کے بدن کو، فسح کے برے کو کھا لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں، ہمارا سر، ہمارے پاؤں اور اندرونی اعضاء، مطلب باطنی طور پر ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری سوچیں نہیں ہو جاتی ہیں، ہم اس کے کلام کی منادی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ فسح کی وہ صورت ہے، حقیقی صورت جو ہے جو ہمیں مصلوبیت پر نظر آتی ہے۔ اور مزید جب ہم لوکا 22 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب یسوع مسیح فسح کو کے موقع پر جو ہے، فسح کی تیاری کا جو موقع آتا ہے، اس کے اوپر شاگردوں کو بھیجتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ فسح کا برا ذبح کرنا فرض تھا۔ اب وہاں پر برا بھی ہے، یسوع بھی ہے، اور وہاں پر یسوع جو ہے وہ حقیقی طور پر، اور جو برا ہے وہ روایتی یا نبوت کی تکمیل کے مطابق ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع نے فسح کی تیاری کے لیے بھیجا، اور اس نے روٹی توڑی اور لکھا ہے شاگردوں کو دی، بیگانوں کو نہیں دی، گناہگاروں کو نہیں دی، بے ایمانوں کو نہیں دی، بلکہ لکھا ہے شاگردوں کو دی، اور انگور کا شیرہ جو ہے وہ اس نے وہاں پر پروسا، تقسیم کیا، سب کو دیا۔ تو یہاں پر انگور کا جو شیرہ ہے، یاد رکھیے گا، جب انگور کا شیرہ جسے ہم میں کہتے ہیں، میں اور شراب میں فرق ہے۔ ابھی کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ آپ اس کے متعلق بھی آگاہی پائیں۔ میں اور ہے اور
شراب اور ہے۔ تو مزید ہم اپنے ٹاپک کے جانب آتے ہیں کہ انگور کا شیرہ لیا، یعنی میں لی، اور جب میں تیار کی جاتی تھی تو میں کے جو انگور کے جو گچھے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ چمڑے کا ایک خول جو ہے، جسے آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھیلی نما جو ہے وہ خول چڑھا دیا جاتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپریس ہوتا تھا، سوکھتا تھا، تو اس کے اندر سے جو میں ہے وہ قطروں کی صورت میں، ڈراپس کی صورت میں جو ہے وہ نیچے مٹی کے برتن کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے جیسے ہی یسوع نے اپنی جان دی تو وہاں پر نیزہ مارا گیا اور وہاں سے خون بہہ نکلا، ہماری نجات کا راستہ جاری ہو گیا، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، کلیسیا کا راستہ کھل گیا، ایماندار لوگوں کی نجات جاری ہو گئی وہاں سے۔ اور جب انگور کا شیرہ پیا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ حد تک جو ہے وہ ایک غشی کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غشی کا مطلب جو ہے وہ روحانی طور پر آسودہ ہونا ہے، اس کے اندر مگن رہنا ہے، اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کا میل کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یا ہمیں عید فصح کی وہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں۔ اے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو جب گتسمنی باغ سے گرفتار کیا گیا اور اسے عدالتوں میں پیش کیا گیا، تو یاد رکھیں کہ یسوع آسمانی طور پر اور نہ صرف بلکہ زمینی طور پر بھی جو ہے بے قصور ٹھہرا، یعنی اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا، اور یہ بات بائبل بیان کرتی ہے۔ اب میں صلیب کی جانب بڑھتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم متی کی انجیل گاسپل آف میتھیو چیپٹر 16 ورس 24 جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع نے اپنی بشری زندگی کے دوران جب وہ شاگردوں کا چناؤ کر رہا تھا تو وہاں پر اس نے کہا کہ تمہیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور اپنی صلیب کو اٹھانا ہے اور میرے پیچھے چلنا ہے۔ بائبل مقدس میں صلیب کے پیغام کو سمجھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور پالوس نے بھی اس کا ذکر کیا۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک حکمت۔ یہاں پر پالوس کے الفاظ جو ہیں وہ بے حد قابل غور ہے کہ وہ پہلے کہتا ہے کہ ہم نجات پاتے ہیں، پھر ہم صلیب کے مطلب کو، اس کے پیغام کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ گویا صلیب کے اندر بے حد بھید جو ہیں وہ پیوستہ ہیں، اگر اس پر پیغام دیا جائے تو بے شمار اس میں سے پیغامات نکلتے ہیں، خوبصورت روحانی بھید ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے اس انتہائی مختصر طور پر بیان کروں گا۔
آج جب بھی گڈ فرائیڈے کا موقع آتا ہے، دن آتا ہے، تو بے شمار کلیسیاؤں کے اندر، بارہا کلیسیاؤں میں جو ہے لوگ، مسیحی ایماندار جو کلیسیائی درجہ رکھتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، انتہائی دکھ اور کرب کی کنڈیشن میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں، اور ان لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے برعکس انہی لوگوں میں سے، کلیسیاؤں میں سے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اس دن انتہائی خوش و خرم رہتے ہیں۔ جب بھی گڈ فرائیڈے کا موقع آتا ہے، میں اپنی بات آپ سے بیان کرتا ہوں کہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچتا، میں بہت زیادہ خوشی مناتا ہوں، میں بہت زیادہ ہیپی کرتا ہوں، میں لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دیکھو آج کے دن جو ہے یسوع مصلوب ہوا میرے لیے، تاکہ ہم خوشی پائیں، نجات پائیں، رہائی پائیں۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ گڈ فرائیڈے پر یسوع کے کوڑے کھانے، اس کے مصلوب ہونے کے لمحات کو یاد کرتے ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ کون سی ہے، آپ میں اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو وہ انسانی یا جذباتی طور پر جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، دکھ اور کرب کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح کی کنڈیشن جو ہے اس کا تعلق آپ کے جذبات سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ماں ہیں اور آپ یسوع کو بحیثیت بیٹے کے طور پر اس حالات میں سے گزرتا ہوا کہ وہ گزرا اور یاد کر کر آپ روتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ آپ کے جذبات ہیں۔ ان جذبات کا جو ہے تعلق جو ہے وہ انسانی فطرت سے ہے، رشتوں سے ہے۔ لیکن دوسری جو کنڈیشن ہے، جو دوسری صورت ہے، دوسری ٹائپ ہے، وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں، ملامت ہوتی ہے انہیں کہ ہم نے اتنے برے کام کیے ہیں اور یسوع میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، میں نے اسے اپنے کاموں کی بدولت چڑھا دیا، میں جو ہے صلیب کے نیچے کھڑے ہوئے فقیوں، فریسیوں اور رومی فوجیوں کی مانند، جس کی وجہ سے یسوع چڑھ گیا، اور چڑھانے والا کون ہوں؟ میں ہوں۔ میں نے اعلانیہ آج بھی اس سے مصلوب کرتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ ملامت ہے، یہ ملامت ہے، اور یہ ملامت جو ہے یہ آپ کی اصلاح ہے۔ لیکن اگر آپ صرف جذبات، جو بات میں نے پہلے بیان کی وہ ہیں، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں وہ بڑے خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ میں ایک چرچ میں گیا، گڈ فرائیڈے کا میسج تھا، کلمہ مجھے دیا گیا، میں وہاں پر مجھے دعوت دی، میں گیا۔ تو جیسے ہی میں چرچ کے اندر گیا تو اس چرچ کے اندر اتنی مایوسی تھی کہ میں اپنی روح میں جو ہے اس مایوسی کو جو ہے محسوس کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی ترتیب وائز، میں نے اپنی باری پر جو ہے جب میں نے کلمہ بولا، تو میں نے سب سے پہلے اس مایوسی کے جمود کو توڑا،
میں نے سب کو مبارکباد دی اور میں نے انہیں خدا کے کلام کی حقیقت سے روشناس کروایا، اور جہاں تک خدا کے روح نے مجھے استعمال کیا، جتنے اس نے مجھے قابلیت اور قوت دی، میں نے ان لوگوں کو اس دکھ میں سے نکالا تب، اور اس کے صلیب کے پیغام کے متعلق آگاہ کیا۔ تو اے میرے عزیزو، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو خوش نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع کی صلیب کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں صلیب خالی نظر آتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ فتح پا گیا۔ گویا یسوع اس وقت صلیب پر موجود تھا جسمانی طور پر، لیکن روح میں وہ زندہ ہو گیا۔ جسم مر گیا اور روح زندہ ہو گئی۔ جب انسان اس زمین پر مرتا ہے، ایک خیمہ گرتا ہے تو دوسرا آسمان پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اے میرے عزیزو، آج کچھ لوگ گڈ فرائیڈے کو لے کر انتہائی اگریسو موڈ کے اندر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے، صرف اصلاح کرنا ہے، کلام پھیلانا ہے، سوچنا آپ نے ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اے میرے عزیزو، جب اعمال دوسرے باب کو ہم پڑھتے، اعمال کے کتاب کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے گڈ فرائیڈے والے دن اس کی مصلوبیت کو یاد کر کے، فلم دیکھ کر، جیزس پیشن آف کرائسٹ، واٹ ایور، جو بھی اور بھی موویز ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے دل کو چوٹ پہنچ رہی ہے تو مصلوب کرنے والے آپ ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو پطرس انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ آپ بھی کہیں کہ اب میں کیا کروں؟ تو خدا کا کلام آپ سے کہتا ہے اپنے دلوں کا ختنہ کریں، بیگانے سے نکلیں اور اپنوں میں شامل ہو جائیں۔ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو اے میرے عزیزو، یسوع جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے مصلوب ہوا تاکہ آپ نجات پائیں۔ اب بپتسمہ لیں، توبہ کا بپتسمہ لیں اور روح کے بپتسمے کو پائیں۔ انعام میں اچھی دوڑ دوڑیں، نہ شرمائیں۔ کوئی عمر کی حد نہیں ہے، ہر وقت ہر عمر میں آپ یسوع کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور گڈ فرائیڈے والے دن میں صلیبی کلمات کو آپ کے سامنے ان کے متعلق آپ سے کلام شیئر کروں گا، اور امید ہے کہ خدا کا کلام جو ہے آپ نے سنا اور یہ آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرا، اور خداوند جو ہے اس کلام کو باطنی طور پر آپ لوگوں کے اندر زندہ کرے، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے اعمال کی صورت میں جو ہیں مجسم ہو کر سامنے آئیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔